هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي إذا بعث في الأميين جس نے بھیجا امیوں کے رسولا بڑے شان والے رسول کو منہم انہی سے یتلو علیہم آیاتی تاکہ تلاوت کریں پر اللہ کی آیاتیں وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کریں ان کو اخلاق عقیدہ و صافیہ پسندیدہ سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پھر اس کتاب کی معنی اور مطالب بھی بتائیں وَالْحِكْمَةَ اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اگر یہ ساری دنیا ان کی تشریعی سے پہلے سراسر گمراہی کے اندر مبتلا تھا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گئے اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آگے تک وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے زبان پر مومنوں کی جب بھی ذکری تاجدار آئے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ ذکری کیا رہا ابو بکر و عمر عثمان حیدر بابا ماجبوں تو پھر کیوں کر نباب مصطفیٰ میں پھر بہار آئے صدیق اکسی حسن جمالی رسول ہے فاروق ذل جاں جلالی رسول ہے فاروق ذل جاں فاروق عثمان رادار خیال رسول ہے حیدر دلیل زور کمال رسول ہے جو نور دا تجلی پروردگار میں آ کر چھپا وہ آئینہ چار یار میں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال اسدو قدیم اور نو انسان رابعہ میں آخری رحمت للعالمین اور چوب جان ہی رفت جان دیگر شبد جان جو دیگر شد جہاں دیگر شبد درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على
انک حمید مجید. قابل احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. قاری صاحب ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. 50 سال سے پہلی تقریر مجھے یاد دلا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں جب یہ پڑھاتے تھے ان کے پاس 50 قاری ہوتے تھے. کہاں سے آ کر کئی سال انہوں نے تجوید پڑھائی، ہزاروں ان کے شاگرد تھے. لیکن اب قاری صاحب پوچھے کہ 2-4 کو پڑھانے، اور میرے تو ہاتھ میں بڑے 12 پرانے زمانے کی تقریریں چلی گئی. صحت بھی گئی، عمری بھی گئی، آواز بھی گئی. اب تو گزارا کریں. اور میں آج کل چونکہ دورے تفسیر شروع ہے، 3-4 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں. پھر گلا بھی گلا کر رہا ہے، مسلسل پروگرام بھی ہے. میں آپ کا زیادہ نہیں دوں گا، نہ زیادہ آپ کو دوں گا. اختصار کے ساتھ آج قرآن پاک کی درجہ حفظ کی خوش قسمت بچوں کی دستاربندی کا موقع ہے. ایک دستاربندی آپ نے کرائی، ایک دستاربندی اللہ بھی فرمائے. آپ نے یہاں پگڑی باندھی. اللہ کے یہاں یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بچے نے اللہ کا قرآن پڑھا وہ تو اپنی جگہ پر ہے. ان میں والدہ و تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کے ماں باپ کے سر پر ایک تاج رکھے گا جس کی ایک ایک موتی کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی جیسے سورج کو لا کر چھوٹے سے کمرے کے اندر. اب سورج زمین سے 9 کروڑ 35 لاکھ میل دور. دن میں آپ اس کی روشنی دیکھیں، اور جب وہ سورج لا کر چھوٹے سے کمرے کے اندر رکھیں بتائیں پھر اس کی روشنی کتنی جاتی ہے. یہ تو ان کے لیے ہے کہ جن کی پگڑیاں باندھی گئی ان کے ماں باپ بھی، کیونکہ ماں باپ کی محنت کے بغیر، توجہ کے بغیر بچہ پڑھ نہیں سکتا. اور جنہوں نے سینے میں قرآن جمع کیا اور پھر اس کو پڑھا پڑھایا اور عملی جامہ پہنایا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من قرأ من کتاب اللہ فاستدر، جس نے اللہ کا قرآن پڑھا پھر اس کو یاد کیا، وَأَحَلَّ حَلَالُ وَحَرَمَ حَرَامًا، پھر اس کو عملی جامہ پہنایا، حلال اور حرام میں فرق کیا. ادخلہ اللہ، یا آپ پگڑیاں پہنا رہے ہیں، اللہ ان کو کل سندے تقسیم. ادخلہ اللہ، یا اللہ یہ کہنے ہم نے، کسی نے ہمیں پڑھایا، کسی نے مسجد مدرسے کا انتظام کیا، کسی نے قاری صاحب کی تنخواہ کے انتظام کیا، کسی نے کھانے پینے کا انتظام کیا. اکیلے میں جاؤں رب کائنات فرمائیں گے نا
يقال لصاحب القرآن قرآن پاک پڑھنے والوں کو کہا جائے گا کہ میں کم از کم 10 آدمی کم از کم زیادہ سے زیادہ 400 آدمی جن کو آپ چاہیں جتنے گناہگار بھی ہوں کہ جہنم کی آگ بھی واقع ہو چکی ہوئی اللہ فرمائیں گے قاری صاحب جنہوں نے پڑھایا جنہوں نے پڑھانے کا انتظام کیا پیسہ خرچ کیا وقت لگایا بلڈنگ بنائی کم از کم 10 آدمی گناہگار سے گناہگار کیا نہ ہو بشرطے کہ کافر مشرک نہ ہو آپ ان کو جہنم کے شوروں سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں سبحان اللہ یاد جنت کے تو بے شمار درجے کہاں پہنچا ہوں یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی قاری صاحب ایک ایک آیات پڑھتا جا ایک ایک درجہ چڑھتا جا وَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرے درجے بھی ختم ہوں جہاں قرآن ختم قرآن پاک کے المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے روایت کے مطابق 6666 آیاتیں اور جنت کی بھی 6666 وہ آخری درجہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کا جنہوں نے اس پہ پیسہ خرچ کیا جنہوں نے یہ مسجد بنائی جنہوں نے کھانے پینے کا انتظام کیا جنہوں نے اس کا اہتمام کیا جن اس کی نظامت کی جو اس کے محلے ہوئے اللہ فرمائیں گے کم از کم 10 امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 400 آدمی ایک حافظ قرآن لے کر جنت میں اللہ کا نصیب یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں آج کل تو وہ اس پر زور دیا جاتا ہے میرا بیٹا میٹرک ہو گیا ایف اے ہو گیا بی اے ہو گیا ایم اے ہو گیا ایم اے آئے کے احباب کیا کارے نمایاں کر گئی بی اے ہوئے نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئی بھئی یہ تب صرف روٹی کے لیے تو روٹی تو اللہ تعالیٰ کتوں کو بھی دیتا ہے بلیوں کو بھی دیتا ہے آپ نے ساری زندگی پیٹ پالنے کے لیے لگا آپ اپنے سفر کا علم نہیں کرتے کہ آگے ہم نے جانا ہے کیا لے جانا ہے یا تو بھینسے آپ کرتے ہیں کون سے کالی مرسی میں پڑی ان کو کتنا ملنا ہے تو صرف پیٹ پالنے کے لیے اپنی زندگی انسان تباہ کرے اس سے رب پر قسمت اور فورس اس لیے میرے دوستو یہ دنیا تو عارضی ہے وقتی ہے فانی ہے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ برس پر بادشاہ رات کو سوئے ہوئے چھت پر اپنی پھر رہا باہر نکل کر آواز دی کون یہ مسافر میں یہاں کیا کیا ہے اور جی اونٹ کو ہو گیا تھا جنگل میں تلاش رہا فرمایا عجیب آدمی ہے اونٹ جنگل میں گم ہو گیا اور آپ یہاں تلاش کرتے ہیں انہوں نے جواب میں کہا آپ یہ عجیب آدمی شاہی محل میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں اور رب کی بھی تلاش کرتے ہیں
بیٹھی تخت شاہی پہ، اچانک نورانی شخصیت ہے اور ایسا باروق ہستی تھی کہ درباروں میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ سو روکی. سیدھا بادشاہ سلام کرنے کے بعد بادشاہ کہتے ہیں کہ میرا ہے. آپ سے پہلے کیسے کہتے ہیں والد صاحب، والد سے پہلے دادے کا، دادے سے پہلے پردادے کا، نکڑ دادے کا. انہوں نے کہا یہ چھوڑیں، آپ کس کی اجازت سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا بس میں مسافر خانہ تلاش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ شاہی محل میں آپ مسافر خانہ تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شاہی محل کیسے ہے؟ آپ کے پردادا تھے تو دادا تک آ گیا، دادا تھا تو باپ تک آ گیا، باپ تھا تو آپ آ گئے. یہ تو مسافر خانہ ہی ہے. آپ اس کو سمجھے شاہی، اگر شاہی ہوتا تو آپ ہمیشہ رہتے. ابراہیم ادم رحمت اللہ نے دل پر اثر ہوا، سب کو چھوڑ کے نکل گئے اور جنگل میں پھر رہے. وزیر نکلے بادشاہ کی طرف دیکھا تو ایک دریا کے کنارے بیٹھے کپڑے سیے. وزیر ملے، اس نے کہا حضرت شاہی مال خالی پڑا ہے، آپ یہاں نہ رہائش ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ یہاں کپڑا ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا بہت بڑا محل تھا، بڑی بادشاہ تھا، بڑی بڑی وہ سوئی جیسے کپڑے سی رہے تھے دریا میں. کہا جاؤ تمام اللہ ریسٹر کو بلاؤ، میری سوئی ہے. انہوں نے کہا کسی کا باپ رہے گا دریا میں؟ فرمایا بھائی اتنی بڑی قوت ایک سوئی نہیں جاتی. اچھا آواز دی، اے مچھلیوں سوئی لا. کوئی چاندی کی لا، کوئی سونے کی لا. فرمایا نہیں، میری سوئی لیا. ایک مچھلی آتی ہے منہ میں ہوئی سوئی. فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ قیمت بہتر ہے یا وہ بہتر؟ فرمایا کہ این جہانو آجا فانی بود اور میرے آتش جملہ دانی بود. یہ جو تمہیں نظر آتا ہے یہ فانی اس کا اور اللہ کی یاد کے بغیر ہر چیز کے لیے فنا ہے. اور یاد سرمایہ ایمان بود، یاد اللہ کی یاد ہے وہ ایمان کا سرمایہ. ایک دفعہ اللہ کا حکیم الامت حضرت تھانوی نے فرمایا، دعوات عبدیت کی سنہری حدیث، ایک دفعہ اللہ کا اور اللہ کے ہاں یہ منظور ہو جائے قیامت کے دن آپ کے نام احوال کی ترازو میں ایک طرف زمین آسمان ہو، دوسری طرف اللہ کے نام کا ثواب ہو. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کی ثواب والا پڑھنا جو ہے زمین آسمان پر بھاری ہے. یہ ہمارے پاس کتنے خزانے ہیں، ہم اسی چکر میں لگے
اور جب میں جگر میں جاؤں تو پھر نتیجے یہی نکلے کہ خالی ہاتھ ہے، یہ سب فنا ہونے والی چیز ہے۔ قاری صاحب نے واقعہ یاد دیا ہے، وہ ایک بادشاہ تھا، وہ شاہزادہ آ رہا ہے، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، کیونکہ جس کی لاٹھی کی ہے کچھ بھی ہو جی ہو وزیر بلا ہے، ہم نے تو بڑے وزیر دیکھے، ایوب خان صاحب کو دیکھا، اس کے ساتھ ملتے تھے، بھٹو صاحب کو دیکھا، ضیاء الحق صاحب کو دیکھا، مشرف صاحب کو دیکھا، اب اس کے بعد سب کو دیکھا، اب بھی ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، کتنے دن گزارے، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں، خبر کبھی بتا، آج ہم نشان تو جس کی لاٹھی کے بہن سے لوگ استقبال صدر فلان 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 فلان، کل صدر صاحب نے پھر بلایا، نصیحت کی رمضان بھی آ گیا، کورونا بھی آ گیا، اللہ اس بیماری سے سب کی بات تو شاہزادہ صاحب استقبال کے لیے ایک فقیر آ گیا، ملک کھڑا ہو گیا سڑک کے درمیان، لوگوں نے کہا ہٹو، آپ کیا کر رہے ہیں شاہزادہ صاحب، ان کو کیا پرواہ، تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے نہیں، جس کا اللہ کے رسول سے تعلق ہو بادشاہ ہوگا، شاہزادہ صاحب ہٹو ہٹو، تو مجھے جانتا نہیں، میں جب میں کرنے لگا نا تو اللہ والی کی زبان حرکت میں آئی، فرمایا من کی میں کنی کہ القدرے منی، من کی میں کنی کہ القدرے منی، سنگے گرا نہیں کہ دھنیلا پہ منمنی، تو میں کرتا ہے، ایک قطرہ پانی ہے جس سے اللہ نے تجھے بہترین شکل صورت دی، تو اپنے آپ کو پہچانتا نہیں، اول تو خاک بودی آخر شبی تو خاک، بس خاک راہ نشاید کہ زرد لاف منمنی، تو پہلے بھی مٹی تھا، آئندہ کی مٹی میں جائے گا، مٹی کو تو نہیں چاہیے کہ وہ میں کرے، وہ تو پاؤں کے نیچے، اس کے اندر تو حاضری ہونی چاہیے، انکساری، اور جب تک انکساری آپ کے اندر نہیں آئے گی، آپ کے اندر کچھ نہیں، آج کی بنیادی چیز ہے کہ انسان کہنے کچھ نہیں، کیونکہ ماں کے کچھ میں نعمت مفر ملتا، ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کے طرف سے نہ ہم آنکھ کے مالک، نہ کان کے مالک، نہ زبان کے مالک، نہ دماغ کے مالک، نہ سانس کے مالک، ہم کہیں میں اور میں کیا، تو کیا عجیب بات ہونے کی، فرمایا اول تو خاک بودی آخر شبی تو خاک، بس خاک را نشاید کہ زرد لاف منمنی، پہلی بھی تو مٹی تھا، آئندہ مٹی ہونا ہے، مٹی کو میں نہیں کرنے میں تو بکری پر کی جمع ہوتی ہے، بس یہ بات کیا نہیں، اللہ والوں کے مجلس میں اثر ہوتا ہے، اللہ والوں کی
مجلس میں ان کی نظر میں ان کے زبان میں فوراً شہادت آ گئی. کہنے لگے حضرت میری توبہ مجھے کوئی سبق پڑھائے. ایک شعر پڑھ کر زندگی کا پروگرام کیا ہے. فرمایا ایک خاکت فریقہ اے خاکیہ بیدار باز. ایک خاکت فریقہ اے خاکیہ بیدار باز. خاک بودی خاک گرمی درمیان ہوشیار باز. اے مٹی سے پیدا ہونے والے انسان, اے مٹی ہونے والے انسان, ذرا جاگیرا. پہلی بھی تو مٹی تھا, آئندہ بھی بولو آئندہ بھی. اور اے کریم امیر ہے, فقیر ہے, حاکم ہے, محکوم ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, سب میں آتا. اور ہمیں تعلیم کی سنت کے مطابق جب آپ قبر پر مٹی کم از کم 3 آپ ڈالتے ہیں منہا خلقنا, یہ کہا آئے انسان اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا, دوبارہ ڈالو. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, ہم اسی طرح تجھے پھر مٹی میں لائیں گے. چاہے تو بادشاہ کیوں نہ, بڑا شخص والا کیوں نہ, بڑے محلات والا کیوں نہ, ایک شخص بڑے محل میں بڑے شان سے متکبرانہ انداز سے پھر رہا تھا. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے دیکھا, فرمایا الا یا صاحب القصر المعلی, الا یا صاحب القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. اے اونچے محل میں پھرنے والے, ہر قریب نیچے آئے گا. چاہے تجھے کڑ بنگلوں میں ہو, تیری چارپائی نیچے آئے گی. الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. له ملك ينادي كل يوم لدود الموت وابنول الخراب. روزانہ ایک فرشتہ کر آواز دیتا ہے, لوگوں جماؤ لیکن مرنے کے لیے, تم نے بھی مرنا ہے, تمہارے بچوں نے بھی. وابنول الخراب, تعمیر کرو لیکن برباد ہونے کے لیے. تم نہیں رہو گے, کوشش رہ جائے یا یہ نہیں رہیں گے یا تم نہیں رہیں گے. تو میرے دوستو یہ سب کچھ عالمی چیزیں ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ یہ تعلیم دے رہا ہے نا خلق پہلے وفیہا, اور تیسری دفعہ مٹی ڈالو, آواز دیتی ہو منہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی طرح آپ کو قبروں سے اٹھا کر محشر کے میدان کی طرف لے جائیں گے. چاہے کوئی بیڑیا کھا گیا, دریا بلند ہو گیا, آگ میں جلایا گیا, کچھ بھی ہوگا, اللہ رب العزت جب اسرائیل اسلام دوبارہ سورج پھونکیں گے تو تمام ذروں کو ملا کر اس میں جان ڈال کر اللہ رب العزت میدان میں جمع فرمائیں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہو. میرے دوستوں میں عرض کرتا, یہ قرآن وفادار تھا, ہم اس سے وفاداری کریں گے, ہمارا بیڑا پاک. اس کو چھوڑ دو گے تو بھی راستہ کامیابی کا یہی کہتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب محمد ویذرنی آخرین. جس نے اس قرآن پاک کو پڑھایا, پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا, اس کو اونچا کیا, اللہ نے اس کو اونچا کیا.
وَيَذَّرُ بِيَا كَرِيمٍ جس نے قرآن پاک کو الماری میں کاموں میں بند کر کے رکھا، اس طرف توجہ نہیں کی، اللہ نے بھی اس کو مٹا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار، نوریوں کے سردار، ناریوں کے سردار، نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، قطبوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ نے یہ کتاب منیر دی۔ آپ نے دیکھا وہ اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے اور دنیا کے کاروبار اور دنیا کی سب سے بڑی جائیدادوں جن کو اللہ نے امی فرمایا، امی ان پڑھ، لیکن جب حضور کے غلامی میں آئے پھر آپ نے دیکھا وہی مفسد مسلم ہو گئے، بت پرست خدا پرست ہو گئے، راہزن پاسبان راہ ہو گئے، پھر اونٹ چرانے والے مکی بادشاہ۔ اللہ نے کہاں سے کہا تک قدرت سے قسطنطنیہ تک، عدن سے بلد کابل تک، یہ طویل علی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آئی، اور صرف دنیا کی ترقی نہیں، کیونکہ دنیا کی ترقی تو عارضی ہے، آج ہے، کل نہیں، کل نہیں۔ ترقی اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں بھی ساتھ ہو، جو قبر میں بھی ساتھ ہو، جو حشر میں بھی، جو جنت میں بھی۔ اللہ نے اس کتاب کو یہ اعزاز دیا کہ دنیا میں جب آپ کے ساتھ اس سے جوڑیں گے، خود پڑھیں گے، پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے اور ان کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام انتظام کریں گے، اللہ دنیا کی ترقی بھی نصیب فرمائیں گے، مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور جب آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا، اچانک بیمار شک ہو یہ ایمان والا ہونا، قرآن والا، ایک نورانی شخصیت سامنے، اس کو کہہ گیا میں آپ کے ساتھ، وہ کہے گا دنیا میں جن کے لیے میں محنت کرتا رہا، کماتا رہا، کھلاتا رہا، دلاتا رہا، انہوں نے تو بڑی ڈال کر جان چھڑا کے چلے گئے، میری جائیدادیں تقسیم کر رہے ہیں، آپ کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، آپ کو وہ کہے گا میں سورہ ملک، رات کی تاریکی میں تم میری تلاوت کرتا رہا، آج قبر کی تاریکی میں تیری کام۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قبر کو روشن کرنا ہے وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت۔ آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں قبر کی روشنی؟ جس کو ضرورت ہے وہ ہاتھ اٹھا دے، تو پھر ارادے کر دے۔ بھائی 30 آیاتیں جس کو یاد نہیں قرآن کھول کے باوضو پڑھے اور روز ایک ایک آیات تلاوت کرے تو مہینے میں وہ بھی حافظ ہو گئے۔ 30 آیاتیں ایک مہینے کے اندر یاد سے پڑھو، تبھی وہی اللہ نے کیا کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، 50,000 سال میں ایک دن ہوگا، سورج ایک نیزے پر آیا ہوگا، ہر آدمی نفس نفسی میں مبتلا ہوگا۔ فرمایا کہ دو پرندے آ جائیں گے، ان پر پر بچھائیں گے، اس کی ٹھنڈک محسوس کرے گا، ساری گرمی ختم، بھوک ختم، پیاس ختم۔ یہ کہے گا جناب آپ کون ہیں؟ میں نے آپ سے کیا نیکی کی، اس مشکل میں میرے کام آ گئے۔ وہ کہے گا یہ سورج بکرا، یہ آل عمران ہے۔ رات کی دنیا میں تم
ہماری تلاوت کرتے رہیں. آج مشکل دل میں ہم آپ کے کام ہوتے ہیں. دیکھو قرآن کی حفاظت. محشر کے میدان کی گرمی ٹھنڈک میں بدل گئی. اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ 50,000 سال کا عرصہ ان پر اتنا گزرے گا جیسے کہ 2 رکعت نماز. زور سے سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جب اللہ محشر کے میدان میں فیصلہ کرے، آلے جنت جنت میں چلے جائیں گے، آلے دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے. ادنا ساتنا جلدی جو ہوگا اللہ اس کو اتنے انعامات سے نوازیں گے کہ 2000 سال تک گر بھی نہیں سکے. یہ تھک گیا جو بس گیا چلو کیا رب کائنات فرمائیں گے اور فاروق اعظم والو منگشتہ دھونے والو یا اللہ اور کو چاہیے کہ اللہ کیا مانگے. جو جی میں آ گیا مل گیا، جو طبیعت میں آ گیا مل گیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. جو تمہارا جی چاہے گا وہ مل جائے گا، جو مانگو گے مل جائے گا. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ نُزُلًا مِّن غفور رحیم. ہم سارے کے سارے مہمان بنو گے، رب تمہاری میزبان ہو. اللہ مبارک رات ہے، مبارک وقت ہے، مبارک مہینہ ہے. فرمایا میں تمہارا میزبان بنوں گا، تم میرے یاد رکھو. ربی کائنات فرمائیں جلدی ہو سب کچھ مل گیا اور کچھ چاہیے. فرمایا بڑے سادے ہو، سب سے بڑی نعمت ابھی تک ملی بھی نہیں. وہ کہے کہ اللہ سب سے بڑی نعمت کون سی؟ اللہ فرمائیں گے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اب میں تمہیں اپنا قرآن اپنے زبان پاک سے سناؤں. زور سے سناؤں. جیسے آج معلومہ ہے اللہ اس طرح ہمیں نصیب. اللہ فرمائیں گے اب میں سناؤں. ایمان والے پہ قرار ہو جائیں گے. اللہ دنیا میں قاری صاحب قرآن سناؤں، قاری صاحب، مفتی صاحب، شاہ صاحب، ہم قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، رات کی تحریکیں بھی بیٹھے، بھوکے پیاسے بیٹھے. جب آپ سنائیں گے کیا شان ہوگی، پھر جلدی ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے ٹھہرو، میں بڑے شان سے سناؤں گا، بڑے پروگرام سے سناؤں گا، بڑے اہتمام سے سناؤں گا. یہ ذرا نقشہ. اللہ فرمائیں گے کیا حالت جلدی ہو جائے، بے قرار ہو جائے. ربی کائنات فرمائیں گے میری جبرائیل عرض کریں گے کیا حکم ہے ربی جلیل. اللہ فرمائیں گے میرا تخت بچھاؤ. ذرا نقشہ میرے تخت کے اندازے تمام انبیاء علیہ السلام کی نورانی منبر بچھاؤ. ممبروں کے اندازے تمام آل جنت کی کرسیاں بچھاؤ. یا اللہ کس ترتیب سے بچھائیں. امین پہلے نمبر پر آئیں، پٹھان پہلے نمبر پر آئیں، پنجابی پہلے نمبر پر آئیں، عربی پہلے نمبر پر آئیں. اللہ فرمائے نا میرے آگے ترتیب نہیں، میرے آگے ترتیب ہے کہ جس نے میرے قرآن پاک کو زیادہ پڑھایا، پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا، اس کی کرسی نبی کے منبر کے قریب نہیں. ہر کرسی پر نام لکھو کہ عبداللہ کی، عبدالرحمن کی، افراد. ایسا نہ ہو کرسی کسی اور کی قبضہ ہوئی وہ یہ لایا گیا یہ نمبر تو ہمارا.
یہ ہمارا نمبر تھا، یہ تو لایا تھا، وہ کہتا ہے یہ لایا ہے، وہ کہتے ہیں وہ لایا ہے، سارے سچے سارے سچے لایا بھی گیا بلایا بھی، لیکن اللہ فرمائے گا میرے ہاں ترتیب ہی ہے، ہر کسی پر تمام انبیاء علیہ السلام تشریف فرما، تمام آل جنت میں سے پھر اللہ رب العزت کو رونق افروز ہم جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ مناسب اللہ رب العزت فرمائیں گے داؤد علیہ السلام کہ آپ کو میں نے بہترین آواز دی، جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے آپ کے ساتھ پرندی بھی پڑتی تھی، پہاڑ بھی پڑتی تھی، ہر چیز کے اندر شروع ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے زبور کی تلاوت، داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کریں گے ایک سناٹا چھا جائے، اللہ فرمائیں گے ان کو شراب طہور پلاؤ، جس نے دنیا میں شراب کی ان کو تو جنت میں گنجائش نہیں، جنہوں نے حرام سمجھا نہیں پی آج ان کا نمبر ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا پھر ہمیں کائنات فرمائیں گے میرے حبیب آپ نے اس قرآن کے لیے بڑی ماریں کھائی، تکلیفیں اٹھائی، مسائل برداشت کیے، الزام تراشیاں ہوئی، راستوں میں کانٹے بچھائی گئی، غلازیں پھینکی گئی، آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ زمین پہ جھگڑا تھا، نہ کرسی کا جھگڑا تھا، نہ علاقے کا جھگڑا تھا، وَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ میرے حبیب آپ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، اصل میں بے ایمانوں کو زیر اس قرآن سے تھا، جنہوں نے آپ کو برداشت نہیں کیا، آپ کو شہر سے نکالا، آپ پر پتھراؤ کیا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ سوالات نبیوں کے سامنے، سوالات نبیوں کے امتوں کے سامنے آپ میرا قرآن سنیں، اور فرشتوں کو قوموں میں جبرائیل سب سے اعلیٰ نورانی ممبر میرے حبیب کے لیے بچھایا ہے، ممبر بچھایا ہے، حضور سرور کائنات جب تلاوت فرمائے تو قرآن پاک اصل شکل کرا جائے، جہاں جنت کی آیات آئے گی تو جنت کے سارے نقشے سامنے، انعامات آئیں گے تو سامنے، پھر بدائی والی کہیں گے ہمارا خیال ہے یہ قرآن صرف ختم پڑھانے کے لیے، مردے بخشانے کے لیے، اس کے اندر تو بڑے خزانے آئے، ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب بسم اللہ کے بعد سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کی تلاوت، جمعے کا دن ہوگا، ظہر کا وقت، پھر اللہ فرمائیں گے اب میں اللہ رب العزت جب قرآن سنائیں گے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اللہ سب کی آنکھیں کھول دیں گے، سارے پردے ہٹ جائیں گے، ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ میں نصیب وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، سارے 33 سالے ہو جائیں گے، بچی بھی جوان ہو جائیں گے، بوڑھی بھی جوان ہو جائیں گے، لنگڑے شک بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور چوتھی کی چند سے زیادہ چمکیلے ہو جائیں گے، مرد بھی اور عورتیں جب جائیں گے عورتیں کہیں واہ 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 واہ،
ہر جمعے کو اللہ اس کتاب سے پیار ہے. کاش آج مسلمان آج کہتی ہے مسلمان ذلیل کیوں ہے, بے بس کیوں ہے, بے کس کیوں ہے؟ مسلمان ہے آج ہے. وہ ایک جج صاحب تھے, وہ گھر میں 2 کلو گوشت لیا, بیوی پیٹو سی تھی, وہ بوٹیاں کھائی شوربہ. وہ جو جج آتے تھے کیا بوٹیاں ملی روز کھا. ایک دفعہ اس نے کیا کیا, ترازو لے آیا, 2 سینے لے آیا. اس نے کہا پتہ نہیں کیا بولا, بیٹھا تو پھر شوربہ دیکھا بوٹیاں ملی اکیلی آواز یہ بیٹھی. وہ گیا اس نے ملی پکڑی تولی تو 2 کلو. میں نے کہا بیٹھو یہ بتاؤ ملی ہے کہ گوشت ہے؟ وہ بھی 2 کلو, یہ بھی 2 کلو. جن لوگوں نے اس قرآن کے لیے مارے کھائی, ملک چھوڑے, کاروبار چھوڑا, اس قرآن کو مشرق سے مغرب تک, جنوب سے شمال تک پھیلا ہے. صحابہ کرام اللہ کے کروڑوں صلاۃ سب کچھ چھوڑ. یہ چیز کا جو روس کا قرآن ہوتا ہے, آپ کی پنڈی کو بھی ہے, یہ ان کی محنت ہے. آپ کے پاس رات کو صبح اٹھوں گا, دکان کے لیے کھنگالا کرنے کا, اللہ کے رات کو پھر تو سسٹم ورنہ وہ باری کھاتے, وہ تقریبی اٹھاتے, وہ مال کھاتے, سب کچھ قربان, سب کچھ قربان اس قرآن. اللہ نے ان کو چمکایا, اللہ نے ان کو چمکایا. سب صحابہ بیت کے اندر جنت کے ٹکٹ تقسیم ہوئے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان. وہ بے غیرتی کرنے والے ایمان میں, اسلام میں, من المہاجرین والانصار, مکے والوں سے, مدینے والوں سے, والذین تبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین انصار کی تابعداری کی, ان کے طریقے پر چل گئے, نقش کے طور پر چلے, عربیوں, سیاہ و سفیدوں. اللہ فرماتے رضی اللہ عنہ, میں ان سب سے راضی ہوں. وَأَعَدَّ لَهُمْ, ابھی وہ دنیا میں, وَأَعَدَّ لَهُمْ, ہم نے ان کے لیے تیاری کی, جنات تجری, باغات ہوں گے کہ جاری ہوں گی, تحت الانہار, اس کی نیچی نہریں, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے کہ جنگلوں کے محنت سے, دائمی انعامات سے مالا مال ہو. سمجھے میری بات؟ اللہ رب العزت نے تھوڑے وقت میں کتنی شان دی, کہاں سے کہاں تک ان کو پہنچایا. آج مسلمان ذلیل کیا ہے؟ امت مرحوم کا جب تک قرآن پر تھا عمل, ان کی شوکت ساری دنیا میں نہیں ضرور مسئلہ چھوڑ کر قرآن کو مسلم حد سے بے نہ ہوا. دین بھی رسوا کیا, آپ بھی رسوا. آج ذلیل اس وجہ سے کہ ہم اپنے مقصد کو کہ ہم صرف یہ ٹھیک ہے آپ کاروبار کریں, آپ تجارت نہ کریں, کاروبار میں باقی مدرسے کیسے چلتے, یہ مسجدیں کیسے چلتی, کہ یتیموں غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا التاجر الصدوق حبیب اللہ, کہ سچا تاجر ملاوٹ نہ کرے, ناپ تول میں کبھی بیشی نہ کرے, دھوکہ نہ کرے. یہ اللہ کے دوست, یہ تو بڑی چیز ہے. لیکن اسی کو اپنا مقصد بنانا,
در زقزقم دنیا والی مطلق کافری جو رات دن نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ ذکر نہ فکر مال پیسہ جیسے حلال و حرام ہو جائز و ناجائز سود ہو اور فرمائے چیز دنیا الخدا غافل بدم ہے تماشو نکرائے فرزن نظم دنیا دار کس کو کہتے ہیں جو رات دنیا کے پیچھے پڑا ہے اللہ